السلام علیکم۔ اس مجلس میں میرے مقالے کا عنوان میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، خاندانی پس منظر، تعلیمی حالات و اسفار۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے موضوع میں داخل ہونے کے لیے میاں صاحب کی علمی شخصیت اور ان کے مقام و مرتبہ سے متعلق چند جملے ادا کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 سطر میں یوں پڑھ رہا ہوں کہ میاں صاحب کا سب سے عظیم الشان کارنامہ یہ ہے کہ اس ملک میں سلفیت یا سلفی منہج جس کی بنا شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے رکھی، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے ہاتھوں مزید پروان چڑھا، تدریس کے ذریعہ شاہ اسحاق محدث دہلوی نے آگے بڑھایا، اور سب سے زیادہ شاہ اسماعیل شہید نے سلفیت کو نکھارا، تمسک بالکتاب والسنہ کی تحریک کو بہت آگے بڑھا دیا، اور میاں صاحب نے اسی فکر کو، اسی منہج کو اپنی تدریس اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ مزید نکھارا، یہاں تک کہ تمسک بالکتاب والسنہ علی منہج السلف الصالح کو فروغ حاصل ہوا۔ خاندانی پس منظر کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، پڑھنا نہیں چاہتا، وہ قلم بند کیا گیا ہے، اور مراجع و مصادر سے آپ کا نسب نامہ اور آپ کا طرفین سے سادات میں سے ہونا نقل کیا گیا ہے۔ پس منظر کے تعلق سے یہ بات تمام مصادر نے لکھی ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ میں سے ایک نام سید احمد جازنیری، جو سلطان قطب الدین ایبک کے عہد حکومت کے مشہور مسلم سپہ سالار تھے۔ حالات کچھ ایسے پیش آئے، بہار کی سرزمین میں دستہ روانہ ہوا، اس کے ایک ونگ کے سالار لشکر یہی جازنیری تھے۔ کامیابی کے بعد یہاں رہنے کا اجازت نامہ حاصل ہوا، رکے، اور یوں میاں صاحب بالآخر ضلع منگیر سورج گڑھ سے قریب موضع بلتوہ میں پیدا ہوئے، اور تعلیمی اسفار کے تعلق سے چند ہی جملے اور وہ کہانی کہ 16 سال تک انہوں نے پڑھنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ ایک برہمن کی بات پہ پھر تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ لیکن 1237 میں جب گھر سے نکل رہے ہیں اور صادق پور پہنچ رہے ہیں، وہاں فوراً جو ذکر ملتا ہے کہ آپ نے وہاں ترجمہ قرآن اور مشکات پڑھنا شروع کیا۔ اس پر مولانا محمد رفیع عاقل مدنی صاحب کی کتاب میں ان کا اپنا تبصرہ ہے، اور بہت ہی وقیح ہے کہ یہ کہنا کہ 16 سال تک کچھ نہیں پڑھا تھا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا والد سے، اور پھر ہی خیال آیا جلد کہ چلیں آگے بڑھیں، اور صادق پور میں پہنچتے ہی مشکات پڑھنے لگے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی ایسا ہو سکتا ہے
کہ اس کے ابتدائی حالات میں تعلیم کی طرف جس قدر توجہ چاہیے وہ نہ رہی ہو، ورنہ یہ کہنا کہ گویا 16 سال تک بالکل پڑھے ہی نہیں اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، یہ بات معقول نہیں ہے۔ اور سفر کی کہانی 2 لفظوں میں یہ ہے کہ نکلے، صادق پور پہنچے، پڑھا وہاں، شہیدین اور ان کے قافلے کا ورود ہوا پٹنہ میں، واضح شاہ اسماعیل شہید سے لطف اندوز ہوئے، تعلیم کے سفر کو آگے بڑھایا تو غازی پور پہنچے، وہاں پڑھا، بنارس پہنچے، وہاں باضابطہ کسی تدریس اور تعلیم کی بابت معلومات مصادر میں نہیں ہیں۔ البتہ الہ آباد میں ان کے 7 یا 8 ماہ کا قیام یہ ضرور مذکور ہے، لیکن وہاں بھی مسئلہ بالکل واضح نہیں ہے کہ دائرہ شاہ اجمل ہی میں تھے یا اور کہیں جگہ تھے، اور وہاں کے اساتذہ میں سے ایک آدھ کا نام ہے۔ اور وہیں سے پھر جب دلی کا سفر سالوں سے زائد کے بعد 37 میں نکل رہے ہیں پٹنہ سے بھی، اور 1342 میں جا کے ورود ہو رہا ہے، یہ زمانہ کیسے، کن حالات میں، کن کے پاس گزرا، اس سلسلے میں کوئی تشفی بخش جواب مل نہیں پاتا ہے، سوائے یہی کہنے کے کہ سفر ان کا برائے حصول تعلیم، حصول علم، اس لیے جہاں جہاں استفادہ کا موقع ملا ہوگا وہاں رہے ہوں گے۔ حالات اور زمانے کی رعایت کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کوئی آسان سفر تو نہ تھا کہ جو ہم سفر سے ہو جائے، بہت مشکل حالات رہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ارادے کے مطابق کہیں لمبا قیام کرنا پڑا ہو، حالات اجازت نہیں دے رہے ہوں، لیکن بہرحال یہ ماننا ہوگا ہمیں اور اسی کی امید رکھنی چاہیے کہ انہوں نے جہاں بھی قیام کیا ہوگا تحصیل علم سے۔ اس کے بعد دہلی پہنچنے کی کہانی ہے، اور مسجد اورنگ آبادی کو آباد کیا، پڑھا مولانا عبدالخالق صاحب سے، ابتدائی ایام میں شاہ اسحاق محدث دہلوی کی مجلسوں میں بحیثیت طالب علم زیادہ نہ شریک ہوئے، پھر بعد کے ادوار میں انہوں نے باضابطہ آپ سے علم حاصل کیا، اور یہ نکتہ بار بار اٹھایا ہی گیا، اور مصادر اور مراجع میں بھی ہے۔ متاخرین احناف کے یہاں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہی بنا رہا کہ بس کاغذ کا پرجا تھما دیا گیا ہجرت کے وقت، ورنہ باضابطہ شاگردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے بھی ذکر کی ہیں، اور بعض دلائل دیے گئے ہیں، بعض دوسروں کے اعترافات ذکر کیے گئے ہیں، اور یوں تعلیمی حالات و اسفار کی کہانی کل اس پر جا کر ختم ہوتی ہے صحیح معنوں میں کہ آپ نے اعلیٰ احادیث کی، اعلیٰ کتابوں کا، سیاہ ستہ کا اور دیگر علوم و فنون کی کتابوں کا درس شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی سے باضابطہ لیا، اور پھر اس کے بعد پڑھانے کا آغاز کیا۔ ہجرت کے بعد انہی کے جانشین ٹھہرے۔ یہ لقب میاں صاحب جس کا پس منظر الحیات بعد الممات میں بیان کیا گیا ہے، یہ بذات خود ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ شاگرد بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں، یہی علمی وارث تھے، استفادہ عام ہوا، عرب و عجم نے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ ساری کہانی میں نے مختصراً لکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات اگر طباعت مقدر ہوا اس مقالے کا تو آپ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے زہد و اتقاء اور علم کے ساتھ زہد و اتقاء کا جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائے، اور ہمیں طلبہ ہوں ہم یا علماء ہوں، طلاب علماء ربانین بنائے۔ شکریہ کے مستحق ہیں جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار، صوبہ دہلی کے ذمہ دار اور بقیہ تمام کی، جنہوں نے اس موضوع پر انتہائی اہم سیمینار کا
انعقاد کیا. آپ کے تلامذہ کی جو پہلی کھیپ اور مشہور معروف علماء کی کھیپ ہے، ان میں سے بھی ایک ایک کر کے اس طرح کے سیمیناروں کے ذریعہ ان کا انتخاب ہونا چاہیے. کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی سیمینار ہوتا، کہ جس کی شان میں آپ جانتے ہیں کہ نوشہروی نے لکھا کہ میاں صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پاس 2 عبداللہ آئے، ایک کو میں نے حدیث پڑھایا اور دوسرے سے میں نے نماز پڑھنی سیکھی. اس سے محدث کبیر عبداللہ محدث غازی پوری کے مقام و مرتبے کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے، لیکن ان پر بھی کام بہت کم ہوا ہے، بہت قلیل ہوا ہے. ہاں، کم ہی لوگ ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.